بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے فیملی کے ساتھ مزے سے ہوں گے انشاءاللہ. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بار بار آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا. آج پھر 2-3 مزیدار ٹاپکس آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. پہلا ٹاپک ہے لبنان اور اسرائیل کے حوالے سے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں نے کتنی ایک کامیابی حاصل کی ہے اسرائیل کے اگینسٹ. دوسرا مسئلہ آ جائے گا ایران کا کہ ایران آج کل کن کرائسس سے یا کن مسائل سے گزر رہا ہے یا ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اس سے تھوڑا سا کوشش کروں گا آپ کے آگاہ کروں. اور آخر میں ہے کہ مسلمانوں کی ان دنوں میں جو کچھ نہیں کر سکتے وہ اگر دعا کرتے ہیں تو دعا کیا قبول ہوتی ہے اور کس کس انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور کیسے کیسے قبول ہوتی ہے, اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کل جو لبنان کی صورتحال ہے, یقیناً آپ کچھ نہ کچھ خبریں اس حوالے سے سن رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ آگاہ ہوں گے, لیکن بہترین خبر جو آج کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ لبنان کے اسپیکر جو بنیا بری ہیں انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی. انہوں نے ہونے کے ملک کے بہادر ہونے کا ثبوت دیا اور یہ کہ کتنے وہ لوگ بہادر اور یکجہتی سے وہ مسلمانوں کا, اپنے ملک کے مسلمانوں کا, اپنے بلکہ میں کہوں گا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا نام روشن کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بہت ہی جرأت مندانہ بات کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے کمانڈروں کو ہلاک کیا ہے اور حالیہ انہی دنوں میں انہوں نے اتنے میزائل داغے ہیں کہ اسرائیل اپنے گھٹنوں پر آ گیا ہے. یعنی دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل کو انہوں نے ناخن چنے چبوا دیے ہیں. ان کے بیان کے مطابق کہ انہوں نے یہ اگر انہوں نے ہمارے کمانڈرز کو شہید کیا ہے, انہوں نے اگر ہمارے لیڈرز کو شہید کیا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بہت بڑے جو کمانڈر جو شہید ہوئے ہیں یا جو بڑے ان کے لیڈر جن کو حسن نصر اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے ان کو شہید کیا گیا اور اس بات پر انہوں نے جشن منایا. یا اسماعیل ہنیہ کو جو کہ حماس سے تھے انہوں نے ایران میں شہید کیا تو انہوں نے اس بات کی خوشیاں منائی. یا ان کے سکسیسر جو تھے نصر اللہ صاحب کے, ان کو شہید کیا تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی اور طبل بجائے کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی کام کر دیا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جیت ہے تو یہ ان کی بھول ہے, ہم اپنی آخری دم تک لڑتے رہیں گے. اور الحمدللہ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے کہ وہ ہمارے گاؤں تک بھی انٹر ہو, لیکن اس میں بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا. اور اس کے اگینسٹ انہوں نے اتنے میزائل داغے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ خطے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں, بلکہ وہ اس کا رونا رو رہے ہیں اسرائیلی. اب وہ دوسرے ممالک سے بھی جیسے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں. اور ایران کی حالیہ صورتحال یہ ہے کہ ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد بہت سارے خدشات بھی ہیں, چونکہ اس نے اپنی پہلی گورنمنٹ میں بہت زیادہ ایران پر سینکشنز وغیرہ لگائی تھیں اور ابھی بھی اسی طرح کی ان کو توقعات نظر آ رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ابھی کوئی سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی, ایران کے خلاف اس نے بہت ساری باتیں ماضی میں بھی کی ہوئی ہیں اور ممکن ہے کہ ساتھ مل کے وہ ایران کے خلاف بھی کوئی پلان کر سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو 9 نومبر کا بہترین موقع جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے, اس موقع پر ہماری سفارت پاکستان نے تہران یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام کیا اور اس پروگرام میں پورے ایران سے اور خصوصی طور پر تہران کی جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں سے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا گیا تھا. خود یونیورسٹی آف تہران کے بہت سارے طالب علم اس میں شامل تھے اور میں آپ کی خدمت میں ابھی کچھ کلپ بھی پیش کر رہا ہوں, یہ دیکھیے اور ان سے لطف اندوز ہوئیے. In the heart of every Pakistani, the 9th of November holds a special place. Each year, we come together on this day to celebrate Iqbal Day, a tribute to the philosopher, poet, and visionary who ignited the flame of independence in the hearts of millions. ہمارے ہاں ایران کے ایک بڑے
اعلیٰ عہدیدار پاکستان تشریف لائے اور ہمارے پروفیسر صاحب نے ان کے سامنے فارسی میں تقریر کی. تو جب وہ فارسی کی تقریر ختم ہوئی تو وہ جو ایرانی اعلیٰ عہدیدار تھے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی زبان میں فارسی سے ملتے جلتے بہت سے لفظ ہیں. تو لیکن آج کی محفل میں ہمیں یہ سہولت حاصل ہے کہ ڈاکٹر علی بیات اور ڈاکٹر وفا یزدان منش ترجمے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جو دونوں اردو زبان پر بہت ہی عمدہ دسترس رکھتے ہیں. ترجمہ بہرحال ترجمہ ہی ہوتا ہے، وہ اصل تو نہیں ہوتا. وہ جو ہمارے بڑے دانشور نے کہا کہ ترجمہ کرنے والے سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ایسا ترجمہ کرے کہ ترجمہ محسوس نہ ہو، یہ ایسا ہی مطالبہ ہے جیسے یہ کہا جائے کہ ابا کو ایسے کپڑے پہنائیں کہ ابا محسوس نہ ہو. آج ایران میں مجھے تقریباً 15-16 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن آج کا دن میرے لیے سب سے اہم دن ہے. میں نے تہران یونیورسٹی میں آ کے جو علامہ اقبال کا مقام دیکھا ہے اور جو ایران اور پاکستان کے کلچر کے اندر ہم آہنگی دیکھی ہے، اس سے میں واقعی بہت متاثر ہوا ہوں. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے علامہ اقبال کی روح یہی کہیں ہے اور ہم سب کو دیکھ رہی ہے. اور جس جذبے کے اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تو آپ نے کلپس وغیرہ دیکھے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران میں ابھی ان صورتحال کے درمیان بھی جب مزائل آئے تب بھی ایران کے تمام مدارس، تمام سکول، تمام کالجز، یونیورسٹیز کھلے ہوئے تھے اور کسی بھی طرح کی کوئی مسئلہ یا دقت نہیں تھی. اور ساتھ ہی ساتھ ایرانی لوگ بہت بہادر بھی ہیں، انہوں نے اپنے کسی بھی معاملے کو پیچھے نہیں رکھا. سارے جو معاملات زندگی ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کسی بھی زندہ قوم کا کہ وہ اپنی ہر صورتحال میں اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو اگر ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں. اور دعا کے حوالے سے مجھے وہ بہت بڑا جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ مکالمہ ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور ہماری بات نہیں سنی جاتی. تو ان کے لیے بھی ایک فارمولہ ہے میرے پاس جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک دن یہ ارشاد کیا حدیث قدسی میں کہ اے موسیٰ، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو تم ایسی زبان سے دعا کرو کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بڑا عظیم سوال تھا کہ اس زبان کو وہ سمجھیں کہ وہ کون سی ایسی زبان ہے جس سے انہوں نے گناہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے سوال میں کہ اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ زبان کون سی ہے جس سے تم نے گناہ نہیں کیا، وہ دوسرے انسانوں کی زبان ہے کہ جس سے انسان نے گناہ نہیں کیا. تو لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ہاتھ نہیں پکڑتا جو گناہ کار ہیں، میں ان کے لیے ایک فارمولہ دے رہا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی ذات رحیم و کریم نہیں ہے تو خدا کی ذات بہت رحمان و رحیم ہے. خدا ہر کسی کی سنتا ہے. خدا نے یہ فارمولہ بھی حضرت موسیٰ کی زبانی ان تک پہنچا دیا کہ اگر وہ شخص تھوڑی سی توجہ کرے اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے معاشرے کے کچھ افراد سے یہ کہہ دے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا، اگر وہ اپنے لیے خود دعا کرے گا تو اسے یہ لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوسرا راستہ کھول دیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے پاس جائے اور ان سے دعا کروائے اپنے لیے، تو خدا ایسی دعا کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا اور وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو اس جہاد میں شریک ہیں اور اس جہاد کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں اور اپنوں کے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے، مجھ حقیر کے لیے بھی دعا کریں. بہت بہت شکریہ.